پشاور میں خواجہ محمد مفتی صاحب نے سفر نو جو ایک کوشش ہے پاکستان میں ایک غیر جانبدار فورم ہو جہاں پر پاکستان کے مسائل کی بات ہو سکے، ان کے حل کی بات ہو سکے، کیونکہ ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ آج بدقسمتی سے پاکستان میں سیاست جو ہے وہ نفرت اور دشمنی میں بدل چکی ہے۔ عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئے ہیں، ان کے حل کی کوشش ایک طرف رہ گئی ہے، اور آج کوشش صرف حصول اقتدار کی ہے۔ اور اگر آپ ملک کے حالات دیکھیں تو ایک بات بڑی عیاں ہے کہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے یہ ملک کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس سال پاکستان کے آئین کو بنے 50 سال مکمل ہو جائیں گے۔ سر جی کیمرے لیکن کہنے ذرا پیچھے ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آئین ملک کو وہ نظام دے سکا جس نے پاکستان کے مسائل حل کیے؟ کیا ملک میں وہ سیاست آ سکی، وہ لیڈرشپ آ سکی جو ملک کے مسائل کو حل کر سکے، عوام کی تکلیف کو دور کر سکے؟ آج کی جو پریشانیاں ہیں یہ نظام کی ناکامی ہے۔ ہم کسی ایک جماعت کی بات نہیں کرتے۔ آپ کل کی حکومت لے لیں اور کل کی اپوزیشن لے لیں، آج کی حکومت لے لیں، آج کی اپوزیشن لے لیں، اور کل آنے والی حکومت ہو، آنے والی اپوزیشن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کرنا اب اس نظام میں ممکن نہیں ہے۔ تو ہم ان چیلنجز کی بات کرتے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے چیلنجز کی جو آج ملک میں ہیں، اور اس میں بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ معیشت کے حوالے سے اور جو سیاسی نظام ہے اس کے حوالے سے جو پیچیدگیاں، جو مشکلات آج ملک میں ہیں، شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج نظام کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ملک کتنی مشکل میں ہے۔ آج بھی جو نظام کے اندر جو ارباب اختیار ہیں ان کو جگانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ ملک کتنی مشکل میں ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس نظام کی ذمہ داری ہے، سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے مسائل کا حل تلاش کرے، اور کم از کم ایک احساس تمام کو نظر آنا چاہیے کہ آج ہمارے معاملات پر کوئی بات کرنے والا ہے۔ یہاں صرف اپنی سیاست کی بات تو سارے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری کی بھی بات کرتے ہیں، جی فلانا یہ کر گیا تھا، فلانا نے یہ کیا گیا تھا، کیا کیا ہے نہیں کیا۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، ہماری رائے یہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ فورم جو ہے، جو پہلے ایک کراچی میں پروگرام ہوا تھا اور آج دوسرا پروگرام ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی سے ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ جو سیاسی نظام ہے اس کی غلطیوں کو، اس کی خرابیوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے، اور اس بات کا احساس جماعتوں کے اندر آئے کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے جو چیلنجز ہیں، میں نے پہلے کہا یہ نظام ان کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ تو آج حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست صرف آئین کے اندر نہیں ہوتی، اور یہی ہماری بدقسمتی رہی ہے۔ آج 50 سال مکمل ہو رہے ہیں 73 کے آئین کو۔ کیا یہ ناکامی آئین کی ہے، یا یہ سیاسی نظام کی ناکامی ہے، سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ کیا یہ مداخلت جو ہوتی ہے ان کے معاملات میں، اس کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوئے ہیں؟ تو آج ہمیں جو حل نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اکابرین جو ہیں وہ اپنی ناک سے آگے دیکھیں، وہ ملک کی طرف دیکھیں، ملک کے معاملات کی طرف دیکھیں، اپنی جماعتوں اور اپنے سیاسی مفاد کو مت دیکھیں، ورنہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی،
ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ جو نظام کا حصہ ہے، آئین کے اندر ہو آئین کے باہر ہو، آج جوڈیشری جس کے فیصلے چاہے قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوں یا قانون کے تقاضوں سے باہر ہوں، آئین کے اندر ہو یا آئین سے باہر ہو، ایسے فیصلے جو ملک کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں، آج ان سب اداروں کو، سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ملک کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا اور مسائل کو، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ایک منصوبہ بنانا پڑے گا، ورنہ یہ حالات جو ہیں آج ملک کے جس حد تک پہنچ چکے ہیں، یہ ذمہ داری اب سب کی ہے، کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے، کوئی شخص، کوئی ادارہ یہ کہے کہ میں اس معاملے سے بری ذمہ ہوں، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اس فورم سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آج ذمہ داری کا احساس کریں، سیاست کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، ایک منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح ہم ملک کے معاملات کو حل کریں گے۔ جس طرح آپ کے ہی شہر میں بہت بڑا سانحہ ہوا تھا 2014 کے اندر، جس کے بعد سارے سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، فوج، جوڈیشری جو اس اندر شامل تھی، یہ بیٹھے، انہوں نے ان حالات کا جائزہ لیا اور ایک حل بنایا، اور ہم پاکستان کو ٹیررزم سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو آج معیشت کے لیے، ملک کے نظام کے لیے، عوام کی تکلیف کے لیے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا اور حل تلاش کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے پہلے ہم بلوچستان بھی گئے تھے، وہاں بھی بلوچستان کے عوام نے اپنے بے پناہ تحفظات کا اظہار کیا۔ آج خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، لوگوں نے فاٹا کی بات کی کہ آج 5 سال تقریباً ہونے لگے ہیں جب فاٹا کو ضم کیا گیا تھا، لیکن کیا فاٹا کے عوام کے مسائل حل ہوئے؟ لوگوں نے اپنی گیس کے مسائل کی بات کی، لوگوں نے اپنی تکالیف کی بات کی، تعلیم کے نظام کی بات کی، صحت کے نظام کی بات کی، لوگوں نے آزادی کی بات کی کہ اگر آج فاٹا سے منتخب ہونے والے علی وزیر صاحب، ان کا جو بھی جرم ہو اس سے ہم لا تعلق ہیں، جرم کیا ہے، ٹرائل ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، لیکن جب تک وہ پارلیمان کے ممبر ہیں، ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اپنے عوام کی نمائندگی کر سکیں۔ پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی ان کو عوام میں لانے سے قاصر ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جب پارلیمان اس طرح مفلوج ہو کہ وہاں پر نہ عوام کی بات ہو سکے، نہ وہ عوام کے نمائندوں کو تحفظ کر سکیں، تو پھر بہت سے سوالات نظام پر اٹھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا حل اگر ہم نہیں نکال پائیں گے، اگر ہم نظام کو آئین کے اندر نہیں لا سکیں گے 50 سال گزرنے کے باوجود بھی، تو پھر آگے کے حالات کے بارے میں ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں، ہم کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ مسائل کیسے حل ہوں۔ یہی مقصد تھا، یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ بات کرنے تمام باتیں تو بھائی صاحب نے آپ کو بتا دی، اور میں نے پرسوں بھی یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں بھی میں نے یہی بات آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہمارا فورم ہے، اس کا کیونکہ بعض دوست پوچھتے تھے کہ بھائی کوئی آپ پولیٹیکل وہ بنا رہے ہیں، تو میں ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آلریڈی پاکستان میں بہت سی ہیں، تقریباً 201 بھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ پارٹیوں کے اندر اگر کوئی بات نہیں ہو رہی اور ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور ہمارے مسائل ہیں، ہمارے صوبے کے، بلوچستان کے مسائل ہیں، ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، اگر اس مسائل پہ بات ہم نہیں کر سکتے اس فورم پہ، تو پھر ضرور ہم اپنے لیے یہ فورم ڈھونڈ کے اور اس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں۔ اور مسائل ہیں جیسے کہ علی وزیر کا بات کی بھائی صاحب نے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ تقریباً یہ 2 سال ہو گئے، 2-2.5 سال ہو گئے کہ علی وزیر کو ایک کیس میں سزا ہوئی ہے۔
اب اسپیکر کا کام یہ ہے کہ اس کو ریپروڈیوس کرے جب سیشن ہو, وہ نہیں ریپروڈیوس کیا جاتا, اس کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا, نہ اس کے خلاف کوئی وہ اگر کیس چل رہا ہے تو کیس بے شک چلائیں, ٹرائل کریں, لیکن اس کو ایک فیئر ٹرائل کا وہ دیں. اور دوسرا یہ کہ ساتھ وہی الفاظ اگر کوئی اور لیڈر کسی اور اس سے استعمال کرتا ہے تو اس کو تو بالکل چھوٹ دے دی جاتی ہے. اور یہاں کے اگر کسی لیڈر نے یہ بات کی تو اس پر اس قسم پر ظلم تو میں سمجھتی یہ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے مسائل لوگوں کے اور بھی ہیں. دیکھیں بجلی ہے, گیس ہے, مہنگائی ہے, کیا نام ہے, روٹی ہے, ایجوکیشن ہے. اب یہ چیزیں ساری جو ہیں تقریباً روز بروز ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری جو ہے لوگ روز بروز مشکلات میں مزید ڈوبتے جا رہے ہیں. ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا نام ہے, فاٹا کی جیسے ان نے بات کی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فاٹا میں ایک سسٹم تھا ان کا آلریڈی, جرگا سسٹم جو اس کو ہم کہتے تھے. اب انہیں تو کہا تھی کہ وہ جرگا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ہم نے اس کو آزاد کر دیا اور ہم یہ جو ہمارا یہاں کی لاز ہیں وہاں پہ نافذ ہو گئی. اب ان لاز سے کیا ان لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ان پہ جو ان کے لیے جو پیسے مختص کیے گئے تھے وہ ان پہ خرچے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں. تو ہمیں خواہ کسی فورم پہ ان کی آواز اٹھانی پڑے گی. اور ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, کچھ یا ادھر یا ادھر, بات ایک ہی ہے. تو اس تناظر میں ہم نے یہ سیمینار جہاں ہولڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی بہت بڑی عام ہے. آج دیکھیں پاکستان سب سے بڑے بحران میں ہے اور وہ فائنینشیل بحران میں ہے. اور اس سے آپ بھی ریئلائز کرتے ہیں, میں بھی ریئلائز کرتا ہوں, ہر ایک ریئلائز کرتا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس فائنینشیل اس پہ اسپیکٹ پہ بات کریں, جھگڑا یہ ہے کہ بھائی فلاں وزیر بنا, فلاں نہیں بنا, فلاں وہ بنا, فلانا گورنر بنا, فلانا گورنر نہیں بنا. تو وہ ذرا تھوڑا سا مطلب ہے کہ